امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی امام صاحب یہ کپڑا ہے، میں اس کو 100 روپے میں بیچنا چاہتی ہوں، یہ کپڑا آپ مجھے بکوا دیں یا آپ فروخت کر کے مجھے دے دیں، مجھے 100 روپے مل جائیں گے، میرا کپڑا بک جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے تاجر بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کپڑا 100 روپے کا نہیں، یہ مہنگا ہے۔ اس عورت نے کہا 200 روپے کا بیچ دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اس سے بھی مہنگا ہے۔ اس نے کہا 300 کا بیچ دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اس عورت نے کہا 400 روپے کا آپ بیچ دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کپڑا 400 سے بھی مہنگا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا، میں سچ مچ میں کہہ رہا ہوں، یہ کپڑا 400 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ اور وہ کپڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 500 روپے میں بیچا، 500 روپے میں، اور وہ 500 روپے اس عورت کو دیے۔ ذرا سوچئے اگر ہم کوئی بروکر ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا کہ یہ کپڑا ہمارا بیچ کے دے دو ہمیں، یا کوئی مکان یا کوئی پلاٹ بکوا دو ہمیں، اور وہ کہتا مثال کے طور پہ کہ اس کی قیمت جو ہے 100 روپے ہے، تو ہم تو کہتے اس کی قیمت 80 روپے ہے، یہ تو 80 روپے میں بکے گا، 100 روپے میں نہیں بکے گا۔ یہ کپڑا 100 میں نہیں بکے گا، یہ کپڑا 80 روپے میں بک جائے گا، 60 روپے میں بک جائے گا۔ وہ کپڑا اگر 500 میں بکتا تو یہ 420 یا 440 روپے یہ ہم اپنی جیب میں ڈال دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کپڑا کم کا ہے، اس عورت کو بتا دیے کپڑا مہنگا ہے، آپ سستا بیچ رہی ہو، 500 روپے میں وہ کپڑا بکوا کے دیا۔ اتنی دیانتداری کسی میں ہو سکتی ہے؟ آج کل ہر آدمی پیسے کے پیچھے، پیسہ 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 پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال، دولت اور پیسہ جمع کرے، اور کسی کو پیسہ کمانے کا کوئی موقع ملے اور وہ ہاتھ سے جانے دے، آج کل کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کما سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، خیانت ہو جائے گی۔ دیانتداری کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مرتبہ چوری کی بکریاں کسی طریقے سے کوفہ پہنچ گئی، چوری کی بکریاں کسی طریقے سے کوفہ پہنچ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ یہاں کوفہ کے اندر چوری کی بکریاں کسی طریقے سے پہنچ گئی ہیں، اب پتہ تو نہیں کہ وہ کون سی بکریاں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا 7 سال تک بکری کی عمر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے گھر میں حکم دیا 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں خریدنا ہے، 7 سال تک بکری نہیں خریدنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری میرے گھر میں آ جائے اور وہ چوری کی بکری خریدنے کے بعد، میرے گھر میں آنے کے بعد اس کا گوشت میں کھا لوں، حرام چیز، حرام غذا میرے پیٹ میں چلی جائے۔ حالانکہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ نہ ہوتا کہ یہ چوری کی بکری ہے اور آپ خرید لیتے تب بھی گناہ نہیں تھا۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون سی بکری چوری کی ہے، کون سی جو ہے مالک نے اس کو خود پالا ہے؟ کسی کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، لوگ خرید لیتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی جائز ہے، فتویٰ تو ان کو بھی معلوم تھا، ہم سے زیادہ معلوم تھا، لیکن تقوی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ اس بکری کو جو ہے وہ بازار سے کوئی بکری ہی نہ لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو چوری کی بکری گھر میں آ جائے اور وہ حرام غذا جو ہے وہ پیٹ کے اندر چلی جائے۔ اتنی دیانتداری کہاں ہو سکتی ہے؟